اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر نعمت کا مالک اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے اندر جب آب کوثر ہوگا، جہاں پر جنتی آئیں گے، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، انسان کا پیاس سے حلق تڑپ رہا ہوگا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ میں آب کوثر پر کھڑا ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں آب کوثر کا پیالہ پلاتا جاؤں گا، اور جو شخص آب کوثر کو سرکار کے ہاتھوں سے پیے گا، فرمایا کہ پھر سوا نیزے کی سورج کی گرمی بھی اس کو پیاسا نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں جانور قربان کرو، خوبصورت جانور قربان کرو، صحت مند جانور قربان کرو، تندرست اور توانا جانور قربان کرو۔ اور اس کی میں یہ اکثر مثال اپنے دوستوں کو یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم دنیا میں جب کوئی گاڑی لیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھے برانڈ کی کار ہو، اور جب وہ چلنے میں بھی کمفرٹیبل ہو، جب لانگ سفر کریں تو اچھی ہو، خاندان والے دیکھیں تو کہیں کتنی پیاری کار ہے، دوست دیکھیں تو کہیں اس کے پاس کتنی پیاری سواری ہے۔ تو یہ کاریں، یہ دنیا کی سواریاں تو دنیا میں رہ جائیں گے نا، اصل سواری تو وہ ہے کہ جو ہمیں پل صراط سے پار کرے گی، اصل سواری تو وہ ہے جو ہمیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اصل سواری تو وہ ہے جو ہمیں لے کر جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا جانور ایک جنتی لباس کے اندر مزین ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور بندہ اس کے اوپر سوار ہوگا، جب قبریں کھلیں گی تو وہ سامنے کھڑی ہوگی سواری۔ فرمایا پل صراط کے اوپر اس جانور سے بندہ پار ہوگا جس نے دنیا میں اچھے جانور کی قربانی کی ہوگی یا جس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قربانی کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اللہ کے ہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت بھی ہم خود کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ اپنی مرضی کی ہنڈیا بنا کر، اپنی مرضی کی ڈشز بنا کر، اپنی مرضی کے کباب بنا کر، اپنی مرضی کے طرح طرح کے تکے بنا کر ہم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں؟ دوستوں کی اور فیملیز کی ہم دعوت کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے ہیں؟ ضرورت مندوں اور غریبوں میں اپنی مرضی سے گوشت تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جانور بھی ہم نے لیا، ذبح بھی ہم نے کیا، گوشت بھی ہم نے کھایا، بخشش ہماری ہو رہی ہے۔ یہ کیا بخشش کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں اللہ صرف اخلاص دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عبادت کے اندر ریا اللہ کو قبول نہیں، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، قربانی ہو۔ جانور اچھے سے اچھا قربان کرے لیکن نیت دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ قربانی کرے، ورنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے میں ایک شہید کو لایا جائے گا، حضور فرماتے اس کا خون سے لت پت جسم ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ ایک نمازی کو لایا جائے گا، اس کے ماتھے کے اوپر سجدوں کے نشان پڑے ہوں گے، حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقہ دینے والے کو لایا جائے گا، لوگ اس کے چرچے کرتے تھے کہ بہت بڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حکم ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرمائے گا کہ اس کی یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ نمازی ہے، اس کی یہ اس نیت سے اس نے جہاد میں شرکت کی تھی کہ لوگ کہیں کہ بہادر ہے۔ فرمایا یہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرو تو فرمایا کہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی نیت ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک آپ کے رب نے آپ کو خیر کثیر یعنی تمام نعمتوں کا مالک اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اے محبوب پس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ فصلی کا معنی ہے نماز پڑھنا، اور مفسرین نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے فصلی لربک وانحر کا معنی فصلی سے مراد عید کی نماز ہے، کہ عید کی نماز ادا کرو، اس کے بعد کیا کرو؟ وانحر، قربانی ادا کرو۔ تو
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز ادا کر کے پھر قربانی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ اپنی قربانی کو لوٹائے گا۔ تو اس لیے قربانی کے لیے جو ہے وہ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو کسی نہ کسی صورت کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے، اس غرض سے مقرر کیا ہے کہ وہ ان کے مویشیوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تھی تو قرآن نے اس دعا کا بھی ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد بیٹا عطا فرما۔ اور اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے ان کو حلم والا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے راستے کے اندر قربان فرمایا۔ پھر قرآن کریم اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد جو بیٹا حاصل کیا تھا، اب قرآن سورہ صافات کی آیت نمبر 102 کے اندر فرماتا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ، کہ جب وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دعاؤں سے جو بیٹا حاصل کیا اور 90 سال کی عمر کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، فانظر، تو اس پر غور و فکر کر کے مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے کا جواب سنیے، بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا قال یا ابتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ کر گزریے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین من الصابرین، فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم، بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اب گلے پر چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جنت سے مینڈا لے کر جا، جب تک ابراہیم چھری کو چلاتے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹاؤ اور ان کی جگہ مینڈا رکھ دو۔ قیامت تک کے لیے اس قربانی کو اللہ نے امت کے لیے مشروع کر دیا۔ اس لیے یہ آنے والے جو دن ہیں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ قربانی کے ایام ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مثلا جو 52 تولے چاندی کی مقدار کی قیمت جس کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ اس پر سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی کی جو قیمت ہے یہ 532 پاؤنڈ بنتی ہے، کتنی؟ 532 پاؤنڈ کا اگر کوئی شخص مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہر بالغ شخص کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد بالغ ہیں اور 5 اگر صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بندہ کہے کہ میرے امی ابا نے قربانی کر دی تو بچے کہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، نہیں، اگر بچے جوان ہیں اور بچے بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو ایک گھر کے اندر اگر ایک سے زائد افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ قربانی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ استطاعت ہونے کے باوجود اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔